السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ 7 چیزیں آپ کے گھر میں اگر ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اور آپ کے گھر سے بیماری بھی دور ہوگی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اور یہ 7 چیزیں جو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والا ہوں، یہ 7 چیزیں جو ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں، اچھا لگے ویڈیو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ 7 چیزیں کیا ہے۔ 7 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ہمیشہ یہ 7 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ہمیشہ اپنے گھر میں اس کو ضرور رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زمزم کا پانی۔ جی ہاں، زمزم کا پانی آپ ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا کریں۔ اگر کوئی حاجی صاحب مکہ شریف سے حج کر کے آتے ہیں، وہاں سے اگر آپ کو زمزم کا پانی دیتے ہیں تو اس زمزم کے پانی کو جو ہے اپنے گھر میں حفاظت سے آپ رکھا کریں۔ کبھی بھی وقت پر یہ زمزم کا پانی آپ کے لیے بہت بے حد مفید ہوگا اور آپ کے لیے بہت کام میں آئے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی زمزم کا پانی ہے تو اس میں عام پانی ملا کر جو ہے اچھی طریقے سے رکھ دیں، کیونکہ زمزم کا پانی جس گھر میں ہوتا ہے اور اگر اس گھر میں کسی کو پیٹ میں درد ہو جائے، کسی کو سر میں درد ہو جائے، کوئی تکلیف محسوس ہو یا کسی کا دل گھبرا رہا ہو، کسی کا دل بے چین ہو رہا ہو، تو آپ کیا کریں، تھوڑا سا زمزم کا پانی لیں، اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے نیت یہ رکھیں کہ انشاءاللہ یہ زمزم کے پانی سے اللہ تعالی ہمیں آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس نیت سے اگر آپ نے پی لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زمزم کے پانی میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ اس نیت سے پئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کا درد فوراً جاتا رہے گا، سر میں درد ہے، دل میں بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، پریشان ہو رہے ہیں، آپ اگر اس نیت سے زمزم کا پانی پئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فوراً جو ہے آپ کو شفا ملے گی۔ تو گھر کے اندر زمزم کا پانی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ پہلی بات میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرا کیا ہونا گھر میں ضروری ہے۔ تو دوسرا جو ہے قرآن شریف کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، قرآن شریف کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، اور صرف ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر گھر میں اکثر چاہے تو باپ پڑھا لکھا ہوگا یا ماں پڑھی لکھی ہوگی، یا اگر ماں باپ نہیں ہیں تو اس کے بچے ضرور قرآن شریف پڑھے ہوں گے، تو ہر گھر میں قرآن شریف کا ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن شریف رکھ کر طاقوں میں سجانا نہیں ہے بلکہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں 2 چیزیں آپ نے سمجھا کہ قرآن کا ہونا بھی ضروری ہے گھر میں، اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے گھر میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو قرآن گھر میں ہے تو برکت ہی برکت ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت کریں گے تو اور بھی برکت ہوگی۔ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر گھر میں قرآن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا نمبر میں نے آپ کو کیا بتایا؟ زمزم کا پانی آپ اپنے گھر میں رکھیں۔ دوسرا نمبر میں نے آپ کو کیا بتایا؟ قرآن شریف کا ہونا گھر میں ضروری، اور پھر اس قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کو تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر میں تیسرے نمبر پہ کون سی چیز ہونی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ جو ہیں گھر میں ہمیشہ کالونجی رکھیں۔
جی ہاں ناظرین اکرام، کالونجی اب سمجھ گئے ہوں گے، کالے کلر کا، بلیک کلر کا جو ہے آتا ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، بہت ساری جگہ پر اس کو منگریلا بھی بولتے ہیں، اور کالونجی کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ہر بیماری، جتنی بھی بیماری ہے، اور ہر بیماری میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو تیسرے نمبر پر کالونجی بتایا کہ کالونجی کا ہونا گھر میں ضروری ہے، اب ہمیشہ اس کو رکھیں اور اس کا استعمال بھی کرتے رہیں۔ اب آئیے میں آپ کو چوتھے نمبر کی چیز بتا دوں کہ چوتھے نمبر پر اپنے گھر پہ شہد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور شہد جو ہے، اور یہ جتنی باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ تو چوتھے نمبر پر شہد کا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ شہد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، شہد جو میٹھی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں مٹھاس جو ہے پیدا کیا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ مٹھاس شہد کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ پھول کا جو رس ہوتا ہے، مدھو مکھی جو پھول کے رس کو چوستے ہیں اور اپنے چھتوں میں اگلتے ہیں تو وہ پھول کا رس پھیکا ہوتا ہے۔ کسی بھی پھول کے رس کو آپ دیکھیں، پھول لے لیجئے اور پھول کے رس کو جو ہے نکالیے، نچوڑیے اور اس کو آپ زبان پر رکھیے، پھیکا آپ کو نظر آئے گا، لیکن مٹھاس کہاں سے شہد میں پیدا ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے واقعہ سنا بھی ہوگا کہ شہد کی مکھی جب اپنے چھتوں میں آتے ہیں وہ پھولوں کے رس کو لے کر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اور درود شریف کی برکت سے جو ہے پھیکے رس میں جو ہے اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو جب پھیکے رس میں درود شریف سے اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، تو ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی جو ہے، ہمارا دل مٹھاس پیدا ہو جائے گا، یعنی ہمارے دل میں بھی رب تبارک و تعالیٰ مٹھاس پیدا کر دے گا، یعنی کسی کے لیے کڑواہٹ نہیں ہوگا، آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہرحال تو شہد کا ہونا گھر میں بہت ضروری ہے، آپ ہمیشہ اس کو رکھیں، استعمال میں لائیں، بہت ساری بیماریوں سے شفا ملتی ہے شہد سے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ شہد سے جو ہے 99 بیماریوں کا علاج آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اور جو ہے دوسری جگہ میں نے پڑھا ہے کہ شہد موت کے علاوہ ہر ایک بیماری کا علاج ہے، آپ شہد سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر میں نے آپ کو شہد کے بارے میں بتایا کہ شہد کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کو 5ویں نمبر کی چیز بتاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں 5ویں نمبر پر کون سی چیز ہونا ضروری ہے۔ زیتون کا تیل۔ جی ہاں، زیتون کا آئل گھر میں آپ ہمیشہ رکھیں۔ زیتون کے تیل میں، آئل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ آپ زیتون کا تیل استعمال کریں، زیتون کو استعمال کریں، کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے 30ویں پارے میں، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ۔ تو زیتون میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ تو یہ 5ویں نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے گھر میں زیتون کا آئل بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے 6 نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 نمبر پر جو ہے آپ اپنے گھر میں سرکہ رکھا کریں۔ جی ہاں، سرکہ کی کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے، سیب کا بھی سرکہ ہوتا ہے، الگ الگ پھلوں کا سرکہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین سرکہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ انگور کا سرکہ تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ جو ہے ہمیشہ آپ اپنے گھر میں انگور کا سرکہ رکھیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور کوئی بیماری کے اندر اگر آپ اس کو کھلاتے ہیں تو یقین کے ساتھ اگر کھلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے اس میں شفا بھی رکھا ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور آخری 7ویں نمبر پر آپ کے گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے گھر میں کھجور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کھجور جو ہے، کھجور میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کھجور سے پیار تھا، یعنی کھاتے تھے،
استعمال کرتے تھے، محبت کرتے تھے کھجور سے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو گھر میں کھجور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ صبح صبح بھوکے پیٹ 7 کھجور روزانہ کھائیں گے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں، جو شوگر کے مریض ہیں اس کے لیے شفا نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، کیونکہ آپ کھائیں گے، کیونکہ کھجور ہے، شہد ہے، یہ سب کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ آپ اگر زیادہ استعمال کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان ہوگا۔ جہاں پر اگر آپ کو شفا بھی مل رہی ہے تو وہاں پر کہیں پر نقصان بھی ہے، اور خاص شوگر کے مریض کے لیے نقصان ہے۔ ہاں اگر تھوڑا بہت اگر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اب زیادہ اگر آپ استعمال کر لیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ 7ویں نمبر پر میں نے آپ کو کھجور کا بتایا کہ کھجور کا ہونا گھر میں ضروری ہے۔ آپ ہمیشہ کھجور گھر میں رکھا کریں، اس سے جو ہے آپ بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اس سے ذہن تیز ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور کھجور جو ہے، آپ ایک سوکھا کھجور آتا ہے، آپ کے بچے اگر بستر پر پیشاب کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بستر پر پیشاب کرتے رہتے ہیں رات میں، تو اگر آپ کے بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو سوکھا کھجور، جسے چھوارا بولتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ریگولر 2 کھجور جو ہے یعنی سوکھا کھجور سوتے وقت آپ اپنے بچوں کو کھلا دیجئے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کے بچے بستر پر پیشاب کرنا بند کر دیں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو یہ 7 باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں یہ 7 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتایا یہ بہت زیادہ پسند تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ یہ 7 چیزیں آپ استعمال میں لائیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری دور ہوگی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔